نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب۔ میں محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر اپنے چاہنے، دیکھنے، سننے والوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے نا، مسواک یہ آپ کے منہ کے اندر کی صفائی ہے اور یہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ مسواک کیا ہے؟ آپ کے منہ کی صفائی ہے اور اللہ و تبارک و تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ اور جب آپ کثرت سے مسواک استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں، طبی صحت کے لحاظ سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو آپ اگر اس کے اوپر تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ہمیں مسواک کثرت سے کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو چار موقع ایسے بتاتا ہوں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں مسواک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب آپ کو نہیں پتہ، نہ آپ کو کسی نے بتایا، نہ آپ نے کسی سے پوچھا ہے، اور نہ یہ چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی۔ تو آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اٹھ جاتے ہیں نیند سے، تو سب سے پہلا عمل جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، تو آپ مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جب آپ نیند سے اٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے مسواک استعمال کرنی ہے، یہ ایک وقت۔ اور دوسری چیز کہ جب آپ سفر سے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز پہلا وقت نیند سے جب اٹھا کرتے تھے مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا، جب باہر سے آتے گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ گھر میں ہمارے ارد گرد جو بیٹھنے والے لوگ ہوں ان کو ہمارے منہ کے اندر کی بدبو نہ آئے، اور اس چیز کا خیال لوگ نہیں کرتے۔ اور تیسرا وقت، جب آپ وضو کے وقت کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے وقت آپ نے مسواک کرنی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں مسواک کو لازم کر دیتا۔ تیسرا وقت یہ ہے کہ آپ نے کلی کے وقت مسواک کرنی ہے۔ اور چوتھا وقت، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک نکال کر مسواک استعمال کیا کرتے تھے، جسے اکثر لوگ ہمارے پاکستان میں عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا کہ آپ کو آج میں 4 اوقات ایسے بتاؤں گا کہ جن کے اندر مسواک کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ پہلا وقت، جب آپ نیند سے اٹھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ دوسرا وقت، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ تیسرا وقت، وضو کے وقت جب آپ کلی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ چوتھا وقت، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ٹھیک ہے آپ یہ ٹوتھ برش کرتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، نظر تیز ہو جائے گی، بلغم کی بیماری ختم ہو جائے گی، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، آپ کا معدہ جو ہے نا یہ ٹھیک رہے گا۔ تو بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو مسواک کے اوقات اور مسواک کے فوائد بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو میری اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی یہ چیزیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ دین متین ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور میری ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل والے بٹن کو کلک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔